سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنوں والی رات، یعنی جس رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنہ ملنے آئے اور آپ کی تلاوت سنی، پوچھا کہ تمہارے برتن میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبیذ یعنی کھجور کا شربت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور پاکیزہ پھل ہے اور پانی پاک ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 84۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اسے ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 88 اور ابن ماجہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 384۔ سلیمان بن داؤد کی روایت میں ہے کہ شریک کو وہم ہوا اور انہوں نے ابو زید یا زید کہا، جبکہ حناد کو وہم نہیں ہوا، اس نے ابو زید ہی کہا۔ ایسے ہی حناد کی روایت میں لیلۃ الجن کا ذکر نہیں ہے اور سلیمان کی روایت میں موجود ہے۔ وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ابو زید مجہول ہے، اس لیے یہ قابل عمل نہیں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات والی رات آپ لوگوں میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 85۔ یہ حدیث مسلم میں بھی ہے۔ مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 450 اور ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 3258۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جناب عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے دودھ اور نبیذ سے وضو کو مکروہ کہا ہے اور فرمایا کہ مجھے ان سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 86۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ اسے بیہقی جلد 1 صفحہ 9 پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فوائد و مسائل: پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے تو اس کے پاک رہنے میں کوئی شک نہیں، مگر لازمی ہے کہ اس کے اختلاط سے پانی پانی ہی رہے۔ اگر وہ پانی کے بجائے شربت، لسی یا شوربے وغیرہ سے موسوم ہو جاتا ہے تو وہ پانی نہ رہا اور اس سے وضو یا غسل کا کوئی معنی نہیں۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نبیذ جو کہ عربوں کا خاص مشروب ہے، جو خشک کھجور یا منقع کو پانی میں بھگوئے رکھنے سے تیار کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں املی اور آلو بخارا سے شربت بنایا جاتا ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جنوں کے بھی مبعوث کیے ہوئے نبی تھے۔ کئی ایک موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ اور واعظ بھی فرمایا تھا۔ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابو العالیہ جو کہ تابعی ہیں سے پوچھا کہ ایک شخص جسے جنابت لاحق ہوئی ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو مگر نبیذ یعنی کھجور یا کشمش کا پانی موجود ہو تو کیا وہ اس سے غسل کر لے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے تیمم کا ایک سلسلہ بھی قائم رکھا ہے۔ اگر ایسی ضرورت ہے تو تیمم کو کافی سمجھنا چاہیے۔ کئی لوگوں کا دل نہیں مانتا، لیکن اللہ نے جو آسانی دی ہے اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، اور نمازوں کو ضائع کرنا زیادہ برا ہے کہ ہم اپنے نفس کی باتوں کو مانیں اور اللہ کے حکم کو نہ مانیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔